السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یہ کلاس 6 ہے اور لیسن جو ہمارا ہے پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم اس کو پڑھ رہے تھے۔ 28 پیج تک ہم نے پڑھا ہے، بلکہ 29 تک۔ آج 29 اس ویڈیو میں ہم 29 پیج کا آخری جو پیسیج ہے، پیراگراف ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے جتنے بھی کویسچن آنسر ہیں وہ کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے۔ تو نانی جی نے جب یہ بتایا تھا کہ عرب کے ان کے اپنے قبیلے کے جو لوگ تھے، یعنی ان کا بڑا عزت دار قبیلہ تھا، تو ان لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا، اتنے ان کے جانی دشمن بن گئے، اور لاسٹ پہ انہوں نے ان کو مکہ سے باہر نکال دیا، جو مکہ جو ان کی جنم بھومی تھی، یعنی پیدائشی جو جگہ تھی جہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو جب بچوں نے یہ سنا، آل دا چلڈرن دے فورسڈ ہم ٹو لیو، کہ اتنے انہوں نے ان کو وہاں سے زبردستی نکالا۔ یہ بات سن کے بچے حیران ہو گئے۔ نانی یس ہی مائگریٹڈ ٹو یترب اباؤٹ 400 kilometers from Makkah, which he was subsequently named as Medina. This is popularly known as Hijrat, migration, and from here the Muslim calendar starts. Muhammad, peace be upon him, spent rest of his life there. The pagans of Makkah did not allow him and his companion to live in peace in Medina, and even forced many battles on them. Muhammad, peace be upon him, and his companion had to fight in defense to safeguard their faith and territory. Ultimately, Muhammad, peace be upon him, emerged victorious against all the odds. He established a very strong Islamic state whose headquarters were in Medina. Muhammad, peace be upon him, passed away at the age of 63 in Medina. Millions of Muslims visit his resting place every year, especially during Hajj, the annual pilgrimage to Makkah. Okay children, now go to sleep. Good night. نانی نے بچوں کو بتایا کہ بیٹا کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، انہوں نے زبردستی ان کو وہاں سے نکالا۔ یس ہی مائگریٹڈ ٹو یترب اباؤٹ 400 kilometers from the Makkah, which was subsequently named as Medina. یعنی اس کو اس وقت یثرب بولتے تھے، بعد میں اس جگہ کو مدینہ کا نام دیا۔ بعد میں جہاں یہ ہجرت کر کے پہنچے اس جگہ کو مدینہ کا نام دیا گیا، پہلے اسے یثرب کہتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو جو انہوں نے یعنی مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف چلے گئے، ان کے چھوڑ کے چلے جانے اور وہاں رہنے کو ہجرت کہا گیا ہے۔ دس از پاپولرلی نون ایز ہجرت، مائگریشن، ہجرت۔ اور وہیں سے یہ جو مسلم کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر، اس کی شروعات ہوئی، یعنی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو اسی وقت سے اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو تھی، ریسٹ آف جو ان کی لائف تھی، وہ وہیں پہ گزاری، اور عرب کے جو پیگنس تھے، یعنی ڈیفرنٹ گاڈ کو ماننے والے تھے، انہوں نے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ان کے ساتھیوں کو خالی وہاں ہجرت کرنے پہ مجبور نہیں کیا، بلکہ وہاں مدینہ میں بھی ان کو امن اور چین سے نہیں رہنے دیا، اور ان پہ اینڈ ایون فورسڈ مینی بیٹل آن دیم، ان کے اوپر کئی جنگیں بھی مسلط کر دیں۔ یعنی دشمن ایسے تھے کہ ان کو یہ بھی وہاں تک بھی تسلی نہیں ہوئی کہ وہ شخص جو تھے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے دوسری جگہ چلے گئے، پھر ان کو اظہار آسانی کے لیے وہاں پہ بھی چین سے نہیں رہنے دیا گیا، ان کے اوپر کئی جنگیں انہوں نے مسلط کر دیں۔ لیکن اللہ کا کرنا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کمپنی ہیڈ ٹو فائٹ ان ڈیفینس ٹو سیف گارڈ دیئر فیتھ اینڈ ٹیریٹری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینس میں یعنی اپنے آپ کو تحفظ دینے میں سب کی سب جنگیں لڑی۔ آج تک یہ چیز ثابت نہیں ہوئی ہے کہیں پہ بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے ساتھیوں نے کسی پہ جنگ مسلط کی ہو، ایسا نہیں ہے۔
اور بلکہ ان کے اوپر جو جنگیں مسلط کی گئی تھی اس سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے فیتھ کو، اپنے علاقے کو بچانے کی بھرپور کوشش کی اور ان جنگوں میں وہ کامیاب بھی ہوئے. Ultimately, the Muhammad sallallahu alaihi wasallam emerged victorious against all the odds. Against all the odds کا مطلب ہے تمام تر جتنی بھی کڑواہٹیں تھیں، جتنی بھی جنگیں تھیں، اس میں وہ وکٹوریس ثابت ہوئے. یعنی وہ جتنی بھی جنگیں تھیں ان میں ان کو کامیابی ملی. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک وہاں پہ اسٹرانگ اسلامک اسٹیٹ بنا دی. ہی اسٹیبلش اے ویری اسٹرانگ اسلامک اسٹیٹ ہوز ہیڈ کوارٹر ویئر ان مدینہ. مدینہ کے اندر انہوں نے پہلی اسلامی ریاست بنائی. وہاں پہ جب انہوں نے پہلی ریاست بنا کے نظام جو تھا وہ پورا اسلامی وہاں پہ لاگو کیا، نافذ کیا، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جو تھی وہ 63 سال تھی. تو 63 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے یعنی رخصت ہو گئے، ان کی وفات واقع ہو گئی. تو آج بھی ان کا جو روضہ اطہر ہے وہ مدینہ پاک میں ہے. ملین آف مسلم جو ہیں یہ ہر سال ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں حج کے دوران، یا پہلے بھی جاتے ہیں. دنیا بھر کے مسلمان وہاں پہ ہر روز جاتے ہیں مکہ میں، جسے اینول پلگرمیج کہتے ہیں، یعنی سال کا حج کہتے ہیں. وہ ادا کرنے کے لیے پہلے مکہ جاتے ہیں، مکہ سے پھر مدینہ جاتے ہیں. تو اوکے چلڈرن، ناؤ گو ٹو سلیپ، گڈ نائٹ. بچوں بہت بہت شکریہ. یہ تھی کہانی. اب آپ جا سکتے ہیں سونے کے لیے. تو جب نانی نے یہ باتیں، یہ کہانی بچوں کو سنائی، آل دا چلڈرن، سب بچوں نے کہا گڈ نائٹ نانی، تھینکس یو فار ٹیلنگ اس دس ونڈرفل اسٹوری. ہاں نانی، آپ کا بہت بہت شکریہ جس نے ہمیں یہ بہت دلچسپ اور اچھی کہانی سنائی. تو عرب کے اندر کیا ہوا کرتا تھا، ان کا رواج تھا کہ شام کو جب وہ بیٹھتے تھے، بزرگ جو ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی شخص کے بارے میں ہر دن نئی نئی کہانیاں سناتے تھے. تو اسی طرح سے اس نانی نے بھی اپنے بچوں کو اس عظیم شخصیت کی کہانی سنائی. تو آج سے ہمارا یہ جو لیسن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے کوشچن آنسر کریں گے. تھینک یو.